پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان حسن، ساتھ موجود ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ناظرین، اپنی رہائی کے لیے 24 نومبر کے احتجاج میں ناکامی اور 9 مئی واقعے میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف فرد جرم عائد ہونے کے ٹھیک 5 دن بعد سابق ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے خلاف جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور یہ معاملہ جو کہ ٹاپ سٹی سے شروع ہوا تھا اور اس کے بعد یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی تک جو ہے وہ پہنچا ہے۔ اس سلسلے میں ISPR کی جانب سے جو آج بیان جاری کیا گیا ہے بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ 12 اگست 2024 کو پاکستان آرمی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دیا گیا ہے۔ ان چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہیں۔ ISPR نے بھی بتایا کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ ان پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں۔ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان متعدد پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے، جبکہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے عمل کے دوران لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کو قانون کے مطابق تمام قانونی حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔ شامی صاحب، سر، کبھی فیض آباد دھرنا، کبھی کابل میں چائے کا کپ، اور کبھی اراکین پارلیمنٹ کو مینج کرنے کی بات، کبھی شوکت صدیقی کا وہ مشہور جملہ ان سے منسوب کرنا کہ جی ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ آپ کو لگ رہا ہے سر اب معاملات جو ہیں وہ منطقی انجام کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو یہ پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس میں ابھی ابہام ہے۔ اچھا، یعنی عمومی ذکر کیا گیا ہے الزامات کا، ان کی تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ اچھا، یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ بھی شامل تفتیش ہیں، بالکل، اور سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ نام تو نہیں ہے ظاہر ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تحقیقات کا یہ جو حصہ ہے وہ ابھی حتمی مرحلے تک نہیں پہنچا، یا بتایا نہیں گیا اس بارے میں؟ نہیں، اس کا شامل تفتیش ہے، اس کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ تو تفتیش تو اسی صورت میں ہوگی نا سر جب پتہ ہوگا کہ کون لوگ ہیں۔ نہیں، اب انہوں نے کہا نا کہ اس پہ ایک فرد جرم بھی لگا دی گئی ہے جی، اور سیاسی سرگرمی میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی کرنا، ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد جب 9 مئی کا ذکر آ جاتا ہے تو کیا انہوں نے کچھ دوران ملازمت کیا یا بعد میں؟ کیا کچھ ملازمت کے بعد کیا؟ اچھا، 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ تو اس وقت پیش آئے جب وہ ریٹائر ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر جو کہا جا رہا ہے کہ سیاسی عناصر، مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے۔ تو اب اس کے بارے میں ہمیں ابھی یہ کہہ نہیں سکتے، یا کوئی ایسی تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ کون سے سیاسی عناصر ہیں، ان سے کیسا رابطہ تھا، کیسی ملی بھگت تھی، جو اور کون کس کو استعمال کر رہا تھا۔ اور وہ تو خیر اب جب فریقین جو ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے تو سمجھتے یہی ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، دیکھو اس کے ظاہر ہے بینیفیشری تو وہی لوگ ہوں گے جو منظر عام پر ہوں گے۔ اچھا، جو ریٹائر شخص ہیں وہ اس سے کیا بینیفیشری ہوگا جب کسی کے لیے وہ کارروائی کر رہا ہوگا؟ وہ تو اسی وقت جب وہ حاضر سروس ہو اسی وقت اس سے استفادہ ہو سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کا پروگرام تھا کہ 10 سال تک حکومت کریں گے اور پورا جو نظام ہے اس کو تبدیل کر دیں گے اور صدارتی نظام میں بدلیں گے، اور خان صاحب جو ہیں اب وہ ان سے ان کی کیا توقعات تھیں، ان کی کیا توقعات تھیں،
اب یہ تو جب تحقیقات ہوں گی یا ہمیں بتایا جائے گا تو ہم کہہ سکیں گے. تو اب یہ کون سے سیاسی عناصر ہیں, کیسا ان سے رابطہ تھا, اچھا کس طریقے سے انہوں نے ایک دوسرے کو متاثر کیا یا ایک دوسرے کو استعمال کیا یا فائدہ پہنچایا. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں ان کی تقرری رکوانے کی کوشش بھی ہو رہی. جی ہاں, دیکھتے اس وقت جو بانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان, وہ بھی اس وقت جیل میں تھے. ٹھیک ہے, جب مقرر کیا جانا تھا عاصم منیر صاحب کو. نہیں, 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس وقت تو وہ یعنی آزاد نہیں تھے نا, گرفتار کیے جا چکے تھے. اب دیکھنا ہوگا کہ جب وہ جیل میں تھے تو ان سے کس طرح کا رابطہ تھا, اگر ان تک بات پہنچتی. فون بھی تو پکڑا گیا تھا نا سر, فون بھی تو پکڑا گیا تھا وہ. مطلب ساری تفصیل اس کی معلوم کرنی ہوگی نا, اور کون کون سے افراد تھے, کیا رابطہ تھا, کیا اس کے شواہد ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں جب منظر عام پر آئیں گی تو پھر اس کا پتہ چلے گا. ابھی تو آپ دیکھیں نا, ہم پاکستان جو ہے اس میں جو بھی فوجی مداخلت کامیاب ہوئی ہے نا, وہ وہی جو خود چیف آف آرمی سٹاف نے کی ہے. فوج نے ایک منظم ادارے کے طور پر جب انٹرونشن کی ہے تو وہ کامیاب ہوئی ہے. ٹھیک ہے, نیچے کے لیول سے کچھ مطلب فیلڈ مارشل ایوب خان انہوں نے جب اقتدار سنبھالا تو اس وقت ان کو صدر مملکت جنرل اسکندر تھے, انہوں نے اس کا حکم دیا. ٹھیک, اب وہ غیر آئینی حکم تھا, غیر قانونی حکم تھا, اس کو نہیں ماننا چاہیے تھا, لیکن بہرحال حکم جو تھا وہ صدر پاکستان کا تھا. اور 20 دن کے بعد پھر صدر پاکستان کو بھی رخصت ہونا پڑا. وہ شاخ ہی نہ رہی جس پہ آشیانہ. جب دستور ہی نہ رہا تو ان کی طاقت تو دستور سے تھی نا, تو پھر ان کو کان سے پکڑ کر نکال دیا گیا. صحیح. اور جو یحییٰ خان آئے تو یحییٰ خان کو بھی فیلڈ مارشل ایوب خان نے اقتدار سونپا, مجبوری میں سونپا یا ضرورت کے تحت سونپا یا دباؤ میں آ کے سونپا, جو بھی ہوا. اچھا, آپ کے نزدیک سر کیا ہوا؟ صدر نہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا. وہ کہہ رہے تھے محدود مارشل لا لگاؤ, انہوں نے کہا نہیں میں تو پورا لگاؤں گا. ٹھیک ہے. تو وہ یعنی جو فیلڈ مارشل ایوب تھے وہ تو بڑا بھروسے کے آدمی تھے نا یحییٰ خان ان کے, لیکن جب انہوں نے ان کو وائلیٹ کر دیا تو پھر انہوں نے ان کو اقتدار سونپ دیا اور باقاعدہ قوم سے خطاب کیا ٹیلی ویژن پر, ریڈیو پر, اور ان کو کہا کہ آپ ملک سنبھال لیں. غیر آئینی حکم تھا, غیر قانونی تھا, لیکن تھا صدر پاکستان کا. تو اس کے بعد جب پھر آئے جنرل ضیاء الحق تو وہ پھر فوج نے خود ایکٹ کیا اور ایک ادارے کے طور پر, اور پوری فوجی قیادت اس میں شریک تھی. صحیح. اسی طریقے سے جنرل پرویز مشرف آئے تو اس وقت نواز شریف تو چیف آف آرمی سٹاف نیا مقرر کر چکے تھے. ہاں جی. اور وہ ان کو عہدے سے برطرف کر چکے تھے, لیکن جو اس وقت کے جرنیل تھے جو قابض تھے جی ایچ کیو پر, انہوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا. جو چیف آف آرمی سٹاف انہوں نے مقرر کیا تھا جنرل ضیاء الدین, وہ تو بیچارے میرے خیال ابھی تک پینشن بھی نہیں ان کو مل رہی. اچھا. اور میرے خیال ان کے اور سارا ان کی جو برات وغیرہ تھی وہ بھی ضبط کر لی گئیں. یعنی یہ بھی تماشا ہوا نا, جو قانون کے تحت جو چیف آف آرمی سٹاف تھا وہ ابھی تک بیچارہ جو ہے انصاف کی تلاش میں مارا پھر رہا. صحیح. جو باغی تھا اب اس نے باغی نے قبضہ کر لیا, لیکن فوج جو تھی پوری فوج نے ان کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یعنی کوئی کارروائی پھر اس کے بعد تو نہیں ہوئی نا. تو فوج نے جب بھی مداخلت کی ہے اور ماشاء اللہ لگایا ہے, وہ اپنے چیف آف آرمی سٹاف کی ہدایت پر لگایا ہے. صحیح. اور اس لیے اور پاکستان میں ٹیک اوور جب بھی ہوا ہے, ایک آپ ہی دیکھیے مڈل ایسٹ میں جو ٹیک اوور ہوئے ہیں اس میں بڑا خون بہا ہے, بعض اوقات لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے, اور جو حکمران تھے ان کو تحقیق کیا گیا ہے, لیکن پاکستان میں خون کا ایک قطرہ بھی الحمدللہ نہیں بہا. بلڈ لیس کو جنہیں کہا. بلڈ لیس کو. ٹھیک ہے. اور فوج نے کیا. اب یہ جو فوجی قیادت سے الگ ہٹ کر جو کارروائی ہے, اور وہ اس وقت جب کہ ایک شخص ریٹائر ہو چکا ہو, وہ ایک
کوئی گڑبڑ کر رہا ہو یا سازش کر رہا ہو یا نظام کو تلپٹ کر رہا ہو، یہ اپنی طرح کا ایک منفرد واقعہ. صحیح. اور ایک میں بتاؤں کہ 3 بغاوتیں ایسی ہیں جو پکڑی گئیں اور جن کے جو مرتکب ہونے والوں کو سزائیں دی گئی. اچھا. پہلی تو راولپنڈی سازش کیس ہے. ٹھیک ہے. 1951 میں اس کا سراغ لگا اور میجر جنرل اکبر خان جو اس وقت چیف آف جنرل سٹاف تھے اور یعنی کشمیر کا جو جہاد ہے اس میں بڑا سرگرم حصہ لیا تھا. اچھا. 48 میں. اور جنرل طارق کے نام سے مشہور تھے. یعنی ان کی بہادری اور دلیری اور جو ان کی ثابت قدمی ہے اس کو جنرل طارق کہہ کے ان کو پکارا جاتا. صحیح. تو انہوں نے ان کے گھر پر ایک اجلاس ہوا جس میں کچھ سویلینز بھی شریک تھے اور فوجی بھی شریک تھے. اچھا. سویلینز دیکھیں فیض احمد فیض تھے جو پاکستان ٹائمز کے چیف ایڈیٹر تھے. اچھا. اور اپنے سجاد ظہیر تھے، بڑے نامور ادیب ہیں اور کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے. اچھا. اور جنرل اکبر خان کی بیگم تھی نسیم جہارہ شاہ نواز، اور وہ بھی بڑی سرگرم سیاسی کارکن تھیں، کمیونسٹ خیالات رکھتی تھیں. اچھا. اور بڑی ایک دانشور خاتون تھی. اچھا. اب یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے اور لیاقت علی خان کی حکومت تھی، ان سے بیزار تھے. اچھا. گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین، ان کو آنا تھا راولپنڈی میں. اچھا. تو ان کا خیال تھا کہ ان کو دبوچ لیں گے اچھا. اور لیاقت علی خان کو بھی دبوچ لیں گے اور حکومت کو برطرف کرا کے اور پھر جنرل اکبر خان ان کی تاج پوشی ہو جائے گی. تو بہرحال اس بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، بہت کچھ ہے، لیکن یہ سب لوگ پکڑے گئے، ان کو سزائیں ہوئیں، یہ قید میں رہنا پڑا. اور اس وقت ان پر ملٹری فوجی ٹریبونل میں مقدمہ نہیں چلایا گیا. ایک جو اسمبلی تھی اس نے ایک خصوصی قانون منظور کیا اور ایک ایسا ٹریبونل بنایا گیا جس کی سربراہی جو ہے وہ یعنی یہاں سیولین کر رہے تھے، جج کر رہے تھے. اچھا. اور اس کو انہیں ٹرائی کیا گیا. اب اس کے بارے میں ابھی تک کہتے ہیں کہ کیا تھا، بغاوت تھی یا صرف گپ شپ تھی یا ایسے ہی خیالی پلاؤ پکایا جا رہا تھا یا منصوبہ ہے. یہ فوج کے معاملے میں جب بغاوت کی بات ہوتی ہے تو آپ خیالی پلاؤ جو ہے نا اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر چند فوجی افسر اکٹھے ہو کر خیالی پلاؤ بھی پکا رہے ہو نا اچھا تو پھر اس میں پلاؤ تو ہوتا ہے نا، تو پھر ان کو دھر لیا جاتا ہے. اچھا. اس میں رسک نہیں لیا جاتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب ایک سازش ہوئی اور وہ ہمارے بھٹو صاحب کے خلاف. اچھا. ٹھیک. بھٹو صاحب کے خلاف اس کو کہتے ہیں اٹک سازش کیس. اور بھٹو صاحب کے خلاف جو کیس تھا، اب وہ بریگیڈیئر ایف بی علی ہیں اور میجر نادر پرویز تھے اور اس کو یہ کہتے ہیں میجر فاروق تھے، فاروق آوان جنجوہ، یہ جو ہمارے آصف نواز ہیں جنرل، ان کے کزن. اچھا. اور میجر سعید اختر تھے، میجر جنرل اختر علی ملک کے بیٹے. اچھا. کچھ لوگ تو ایسے تھے جو مشرقی پاکستان میں قید ہو گئے تھے، وہ قید سے رہا ہو کے آئے تھے. نادر پرویز تو وہاں سے فرار ہوئے تھے اور بڑا ایک کمال کا انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا تھا. صحیح. اب یہ ان میں بے چینی تھی بھٹو حکومت کے خلاف، اس کے آمرانہ اقدامات کے خلاف. تو یہ اب چاہ رہے تھے اور یہ بھی کہا گیا اس وقت کہ ایئر مارشل اصغر خان جو ہیں یہ ان کو، اس میں ایئر فورس کے لوگ بھی شامل تھے. اچھا. اور یہ ایئر مارشل اصغر خان کو سربراہ بنانا چاہتے تھے. اچھا. بھٹو کا تختہ الٹ کے تو گویا جو ان کے آمرانہ اقدامات اور پھر مشرقی پاکستان کے معاملے میں جو ان کا ایک ان پر الزامات لگتے تھے کہ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار منتقل نہیں ہونے دیا اور یہ فوج کو پھر ابتلا سے گزرنا پڑا. تو انہوں نے بھی وہ کوشش کی. اچھا. اب وہ جو ان کی کوشش تھی اب یہ دھرے گئے. اس میں ایک پولیس افسر تھا شاید، اس نے اس کو اس کی بھنک پڑی میں. اچھا. اور یا اس کے اندر ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ شامل ہو گئے. اوہو. اور انہوں نے لیک ہو گئی انفارمیشن، انہوں نے انفارمیشن آگے کر دی. وہ جو پولیس افسر تھا وہ پنڈی سازش کیس میں تھا. آئی چودھری گڑھ جو بعد میں وزیر اعظم بنے، جی وہ تھے اس وقت خطوبہ سرحد کے جو کے پی کے آج اس کے گورنر تھے. اچھا. ان کو اطلاع ملی
پھر انہوں نے اطلاع دی، وہ کہتے ہیں کہ برطانوی اور امریکی انٹیلیجنس نے اطلاع دی پنڈی سازش کیس کی. ٹھیک ہے. اچھا لیکن اب یہ جو کیس ہے اٹک کا، اٹک سازش کیس کہتے ہیں اس کو، کیونکہ اس کے جو ملزم تھے ان پہ اس میں بھی سویلینز شامل تھے. اچھا. ہاں جی، پنڈی سازش کیس میں. اب یہ جو اٹک سازش کیس ہے اس کا مقدمہ چلا اٹک میں. میجر جنرل ضیاء الحق جو تھے وہ اس فوجی ٹریبونل کے سربراہ تھے. اچھا. جس نے ان کو پھر سزائیں دی. اور یہ کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب جو ہیں جنرل ضیاء الحق سے بہت خوش ہوئے کہ انہوں نے ان کی سرکوبی کی ہے اور سزائیں دی ہیں. صحیح. اور ان کی پسندیدگی یہاں تک بڑھی کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو گئے. یعنی یہ جو اٹک سازش کیس ہے نتیجہ اس کا یہ تھا، اس میں جو جنرل ضیاء الحق کا کنڈکٹ تھا وہ بھٹو صاحب کا دل اس نے مول لیا. اب دلچسپ بات یہ تھی کہ جنرل ضیاء الحق نے مقدمہ ایسے چلایا اوپن بڑا کہ جو ملزم تھے ان کو بھی بھڑاس نکالنے کی اجازت تھی. اچھا. وہ بھی مطمئن تھے کہ ہماری بات سنی گئی ہے، انصاف کے تقاضے پورے ہو لیکن سزا ہوئی ان کو. پھر تیسری واردات اور ہوئی ہمارے یہاں. وہ کیا؟ وہ بھٹو، بے نظیر بھٹو کے دور میں اس وقت فاروق لغاری صدر تھے. وہ اس کو کہتے ہیں خلافت کنسپریسی جو ہے. ٹھیک. کہ میجر جنرل جو تھے ظہیر الاسلام عباسی اور ایک تھے بریگیڈیئر مستنصر باللہ اور کچھ سیویلینز بھی تھے اس میں. اور یہ جو ہمارے مفتی سعید ہیں جنہوں نے بی بی بشرا کا نکاح پڑھایا 2 بار، عمران خان صاحب کا، اور جو ان کے بڑے معتمد رہے ایک زمانے میں، وہ بھی ان کے بھیدی تھے اور ان فوجی افسروں کے. صحیح. تو اس میں ایک سیف اللہ اختر ہیں، ایک وہ بھی شامل تھے افغان جہاد سے متعلق. اب انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم گرفتار کر لیں گے بے نظیر بھٹو کو اور فاروق لغاری کو. ٹھیک. اور جو میجر ظہیر الاسلام ہے، ایک کور کمانڈرز میٹنگ ہونے والی تھی پنڈی میں. انہوں نے کہا جب وہ کور کمانڈر آئیں گے تو جہاں وہ ٹھہرے ہوں گے نا وہیں سے ان کو ناپ لیں گے گردن ان کی. اچھا. اور عبد الوحید کاکڑ جو تھے وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، تو کاکڑ صاحب کو بھی اور کمانڈرز کو بھی ہم ان کی گردنیں ماپ لیں گے. اور اس طریقے سے بے نظیر بھٹو اور فاروق لغاری کی چھٹی ہوگی. اور جو ظہیر الاسلام عباسی ہے، ظہیر الاسلام بابی، انہوں نے کہا یہ خلافت کا اعلان کریں گے، یہ خلیفہ ہو جائیں گے. اچھا. اور مستنصر باللہ وہ اس خلافت کا ریوائول چاہتے تھے. صحیح ہے. اور یہ اس طرح وہ خلیفہ ہو جائیں گے، امیر المومنین. اور ان کی جو تقریر انہوں نے کرنی تھی نا ٹی وی کی، وہ ان کے مقدمے میں ریکارڈ کا حصہ ہے. اچھا. وہ تقریر بھی لکھی ہوئی تھی، تیار تھی، بالکل تیار تھی. لیکن ان کی بھی جناب ان کے اندر ٹھیک ہے ان کی ہو گئی مخبری ہو گئی، اور وہ بھی پکڑے گئے. صحیح ہے. تو یہ 3 بڑی بغاوتیں ہیں جو ہوتے ہوتے رہ گئی. صحیح ہے. اور فوج ہماری جو ہے، صحیح ہے، یعنی اس نے جو نیچے سے بغاوت کرنے کی کوشش کی، چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی پکڑ لے، صدر کو بھی، وزیر اعظم کو بھی. اور اب یہ جو اس وقت واردات ہے، یہ بھی بغاوت ہی ہے نا، یہ بھی ایک بغاوت ہے. ہاں جی. لیکن ایک منفرد بغاوت ہے. یہ ایک ایسا فوجی افسر جو ہے، بڑا افسر جو ہے، لیفٹیننٹ جنرل کا اور سیاہ و سفید کا مالک، یعنی ISI کا سربراہ رہا، اور ایک عرصے تک اس کا سکہ چلتا رہا، اور اس کے اشارے پر لوگ حرکت میں آتے رہے، اور سیاسی رہنما بھی ناچتے رہے، مذہبی رہنما بھی اس سے داد پاتے رہے. اور اس پر اب یہ الزام ہے کہ اس نے سیاست دانوں سے مل کر فوج کو اندر ایک کشمکش برپا کرنے کی کوشش کی، اور اب فرض جرم عائد ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. ہوگا کیا سر؟ حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب ہم حافظ صاحب سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. جی بسم اللہ. تھوڑا معذرت سر، انتظار کرنا پڑا، وہ آپ کے اصل میں تاریخ کا حوالہ بڑا ہو گئے. حافظ صاحب یہ بتائیے کہ جب یہ مقدمہ چلے گا تو اس کے بعد اپیل اس کی کہاں ہوگی، اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا کردار کیا ہوگا؟ اس پہ ارشاد فرمائیں. پہلی اپیل کہاں ہو سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامی صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے بڑا زبردست انٹرو جو ہے وہ 1951 سے اب تک دیا ہے. اس کیس کے اندر 2 چیزیں امپورٹنٹ ہے. جو آج آپ کے سامنے چارج شیٹ فریم کی گئی ہے، یہ وہ چارج شیٹ ہے جو فارمر DGISI نے اپنے اس ٹینیور کے اندر، جس وقت وہ DGISI تھے،
انہوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، مس یوز آف اتھارٹی کی، اور اس کے اندر کچھ لوگوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا. اور یہ معاملہ جو تھا یہ انیشیٹ ہوا تھا پاکستان سپریم کورٹ کے اندر جب فیض آباد دھرنا کی پروسیڈنگز آئی تو وہاں کے اوپر ایک جو سوسائٹی ہے اس کے اونر نے ایک اپلیکیشن دی اور اس اپلیکیشن کو پاکستان کی سپریم کورٹ نے منسٹری آف ڈیفنس کو بھیجا اور منسٹری آف ڈیفنس نے اس کے اندر ایک میجر جنرل کو انکوائری آفیسر مقرر کیا اور اس انکوائری آفیسر نے اپنی جو ٹینٹیٹیو فائنڈنگز دیں اس کے اندر یہ ہوا کہ جو ایلیگیشنز تھے اس کے اندر چیزیں ایسی تھیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر فارمر DDISI کو انڈر دی آرمی ایکٹ جو ہے وہ کسٹڈی کے اندر لیا جائے. جب انہوں نے اس کو کسٹڈی کے اندر لے لیا تو ملٹری کورٹ کے اندر 4 سٹیجز آتے ہیں. ایک اس کا آتا ہے انکوائری سٹیج، دوسری اس کی آتی ہے کہ جس کے اندر آپ اس شخص کو کسٹڈی کے اندر لے لیتے ہیں اور جب آپ کسٹڈی کے اندر انویسٹیگیشن مکمل کر لیتے ہیں تو تیسری سٹیج آتی ہے پری ٹرائل کی کہ جس کے اندر جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل بنتا ہے اس کے سامنے آپ وہ ساری ایویڈنس رکھتے ہیں اور جب وہ یقین کر لیتا ہے کہ یہ ایویڈنس ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر چارج فریم کیا جا سکتا ہے یا اس کے اندر جو ہے وہ ٹرائل آگے چل سکتا ہے تو پھر جو ہے وہ چارج شیٹ جو ہے وہ فریم کی جاتی ہے اور جب چارج شیٹ فریم کر دی جاتی ہے تو اس کے اندر پاکستان کا جو ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے ساری شکیں جو ہے یہ پروویژنز اپلائی کرتی ہیں، یعنی کہ وہ اپنی مرضی کا لائر کر سکتے ہیں، وہ اپنی مرضی کا جو ہے اس پروسیس کے اندر ایویڈنس لے کے آ سکتے ہیں، انہیں پروسیکیوشن جو ہے اس کے اوپر جرا کرنے کا اختیار ہوتا ہے، وہ اس کے اندر جو ٹرائل کی پریزنس ہے اس کے اندر اپنی کلوز فیملی ریلیٹیوز کو بلا سکتے ہیں، اپنا اوتھ کے اندر سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں اور کسی بھی شخص کو بطور وٹنس جو ہے وہ بلا لیتے ہیں اور اگر ان ساری چیزوں کے اندر ان کے خلاف ایک سینٹینس جو ہے وہ پاس کر دی جاتی ہے تو اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ پاکستان کا آرمی چیف دیتا ہے اور اگر اس کی کنفرمیشن کر دی جاتی ہے اور اس کی سزا جو ہے جو مس یوز آف اتھارٹی اگر اس کے اندر گریوٹی آتی ہے تو 2 سال سے لے کے آپ اس کی ڈیتھ تک بھی جا سکتے ہیں جو ویری کرتی ہے. اس میں ڈیتھ سینٹینس بھی پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر. اب دوسرا یہ ہے کہ جب پہلے رائٹ آف اپیل پاکستان ملٹری ایکٹ کے اندر موجود نہیں تھا، پھر 92 کے اندر ایک امینڈمنٹ آئی اور اب سیکشن 132 کے نیچے جو ہے وہ آپ اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں جس کو پریزائڈ جو ہے، چونکہ یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہے یہ بریگیڈیئر لیول کے جنرلی کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر میجر جنرل بیٹھتے ہیں اور اگر پھر آپ مطمئن نہیں ہیں تو پھر اس کے اندر پاکستان کی سپریم کورٹ نے 1975 کے اندر بریگیڈیئر FBLA جس کا آپ نے ذکر بھی کیا تھا، جس کے اندر پاکستان کے اندر پہلی دفعہ یہ ہولڈ کیا گیا کہ سویلینز یا ریٹائرڈ آرمی آفیشل جو ہے اگر وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشنز کرتے ہیں یا آرمی ایکٹ کی وائلیشنز کرتے ہیں تو ان کو پاکستان کی ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائی کیا جا سکتا ہے اور جب ٹرائی کیا جا سکتا ہے تو نہ ان کے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، نہ ڈیو پروسیس آف لا کی وائلیشن ہے اور نہ ہی کوئی ڈسکریمنیشن ہے. اور اس فیصلے کو جو چونکہ اس وقت رائٹ آف اپیل نہیں تھا 75 کے اندر تو پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ اس کو ہائی کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل جوریسڈکشن کے اندر 199 کے نیچے چیلنج کر سکتے ہیں اور یہ پریکٹس جو ہے وہ آج تک چلتی آ رہی ہے. اور اگر آپ پھر ہائی کورٹ کے اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں تو آپ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر آرٹیکل 185 کے نیچے جو ہے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں اور اگر آپ پھر مطمئن نہیں آپ کی سزا ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ آرٹیکل 188 کے نیچے ریویو فائل کر سکتے ہیں اور یعنی کہ آپ کے پاس 5 ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں، ٹرائل کی، اپیل کی، ہائی کورٹ کی، سپریم کورٹ کی، ریویو جوریسڈکشن جو ہے. مگر یہ تو بہت تاخیر نہیں ہو جائے گی اس طرح تو اس کے اندر جو فیز 1 شامی صاحب وہ یہ ہے کہ وہ ہے ملٹری کورٹس کا اور پاکستان کے اندر جنرلی جو ہے وہ ملٹری کورٹس کے ٹرائل جو ہیں وہ 2 سے 5 ماہ کے اندر جو ہے وہ مکمل کر دیے جاتے ہیں چونکہ اسپیسیفک وہ بنتا ہے ملٹری کورٹ، یعنی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوتی ہے، وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوتی ہے. یہ 1 آدھ دن کا وقفہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایکیوز کے ساری رائٹس بھی افیکٹ نہ ہو اور اس کے اندر یہ ہے کہ ہیسٹ کا بھی مظاہرہ نہ آئے چونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر آپ کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر جاتی ہیں تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی کہ ڈیو پروسیس آف لا کو آپ وائلیٹ کریں، ہیسٹ کے اندر کریں اور اس بنیاد کے اوپر آپ کا ٹرائل جو ہے وہ ختم ہو. اب جو دوسرا آج کی پریس ریلیز کے اندر آیا وہ ہے آپ کا 9 پہ، اس کا چارج فریم نہیں ہوا بٹ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے. جو پہلا فیز تھا اس کے اندر جو مس یوز آف اتھارٹی ہے یا ایکسیڈ آف جوریسڈکشن ہے یا ایکسیڈ آف اتھارٹی جو ہے وہ ایک سنگل ایکٹ ہے،
لیکن جو 9th میں کا انسیڈنٹ ہے، اگر اس کی انویسٹیگیشن کے اندر corroborative ایویڈنس آ جاتی ہے، یا پاکستان کی ملٹری انسٹالیشنز کے اندر یا آرمی کے اندر ایک میوٹینی ہے، جس طرح آپ کے ملک کے اندر 200 سے زیادہ آؤٹ بریکس ہوئے، 62 سے زیادہ بلڈنگز کے اندر گئے، 3.25 ارب سے زیادہ جو ہے وہ لاسز آئے، اگر اس کے اندر کچھ چیز آتی ہے تو پھر اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انوالو ہوں گے، اور اگر وہ انوالو ہوتے ہیں تو 23 اکتوبر 2023 کو جو ججمنٹ آئی تھی، جو پاکستان کی سپریم کورٹ نے سویلینز کے ٹرائل کو الٹرا وائرس کیا تھا، لیکن اب پاکستان کی جو ایپلیٹ کورٹ ہے انہوں نے اس ججمنٹ کو سسپینڈ کیا ہے، اور اس اگر انویسٹیگیشن آ جاتی ہے تو کسی بھی سویلینز کو جو ریٹائرڈ آفیشل ہے آرمی کا یا سویلینز ہے، اس کو پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر ٹرائی کیا جا سکتا ہے، اور ایک سیکشن 26 یہ تلوار جو ہے بریک لینی ہے، یہ تلوار لٹک رہی ہے جو سویلینز ہیں ان کے اوپر بھی۔ حافظ صاحب سر ایک بریک لینی ہے، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود، سر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ شامی صاحب، سر جو 5 دن پہلے فرد جرم عمران خان صاحب پر یا ان کے جو باقی جو یعنی کہ لیڈرز تھے ان کے اوپر عائد کی گئی تھی، 100 کے قریب کہہ رہے ہیں کہ افراد تھے، اس میں بھی جو ہے وہ یہی کہا گیا کہ جی ایک تو وہ جو GHQ پر حملہ، افواج پاکستان کو بغاوت پر اکسانے کا الزام، اور پھر 9 مئی سے قبل منصوبہ بندی کر کے عسکری اہداف کا تعین، اور 9 مئی واقعات، ملکی داخلی سلامتی اور ریاستی استحکام پر براہ راست حملے کا الزام۔ PTI قیادت نے سیاسی مقاصد کے لیے دہشت گرد تنظیموں کی طرز پر منظم منصوبہ بندی کی، پرتشدد مظاہروں سے حکومت کو دباؤ میں لانا دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، یہ جو ہے وہ بیسیکلی فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ تو مماثلت تو سر پھر ہے نا، یعنی کہ دونوں طرف دیکھیں اب اس میں تو تفصیلات نہیں سامنے آئی، کہ تفصیل کیا ہے، ٹھیک ہے، جب تفصیل آئے گی اور 9 مئی والی جو آپ کہہ رہے ہیں مقدمہ چلے گا، ٹھیک، پھر اس پہ ہزارے خیال کر سکیں گے۔ اور یہ بھی جو دیکھیے یہ ایویڈنس دینی پڑے گی نا، ایک اگرچہ کہ ایسا بھی ہوتا ہے جیسے بھٹو صاحب موقع پہ تو موجود نہیں تھے، صحیح، جب احمد قصوری پر فائرنگ کی گئی، ان کے والد اس میں جاں ہو گئے، جی ہاں، لیکن وہ موقع پر تو بھٹو صاحب موجود نہیں تھے، لیکن مقدمہ ان پہ قائم ہو گیا اور ان کو سزا بھی مل گئی کہ انہوں نے اس کو پلان کیا ہے، اس میں ابیٹمنٹ کا جرم تھا ان کا۔ تو یہ یعنی ایک شخص موقع پہ موجود نہ ہو اور اس کو سازش میں ملزم بنا لیا جائے، ایسا قانون میں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کے لیے پھر ایویڈنس جو ہے لانا پڑے گا، اچھا، اور ثابت کرنا پڑے گا تاکہ لوگ قائل بھی ہو جائے نا۔ ایک دعویٰ ہوتا ہے اور ایک کارروائی ہوتی ہے قانون، تو ایسا ثبوت ہونا چاہیے اور ایسے شواہد ہونے چاہیے کہ لوگوں کو یقین آ جائے، ٹھوس شواہد کہ ہاں جی واقعی ایسا ہوا۔ سر لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو PTI کے فالوورز ہیں وہ کسی بات پر یقین کریں گے؟ کیونکہ وہ تو کچھ بھی ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، PTI کے فالوورز کی یا اس کے مخالفین کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کسی بھی فریق، جب عدالت سے کسی کو سزا ہوتی ہے تو اس کے جو متعلقین ہوتے ہیں عام طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ ظلم ہو گیا، ٹھیک ہے، ہر شخص اس کی سفائی پیش کرتا رہتا، لیکن بات یہ نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ جو غیر جانبدار لوگ ہیں وہ جو ایک تعصبات سے بالا تر ہیں وہ کیا رائے قائم کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ثبوت کیسے ہیں، جو کیسے گواہی دے رہے ہیں، جو چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا آستین کا، تو یہ سارا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ باقی تو پھر دیکھیے سیاست دان جو ہیں ان کی جو کارروائی ہے، ان کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے وہ اس پہ بڑا یعنی سوچ سمجھ کے اقدام کرنا چاہیے، کیونکہ سیاست دان ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کی فالوئنگ زیادہ ہے، پھر ان کے آپ سنی سنائی پر وہ کارروائی ان پہ نہیں کر سکتے۔ سر بڑی تیزی کے ساتھ یہ معاملہ چلا، یعنی اگست میں یہ کارروائی شروع ہوئی اور اب منطقی انجام کی طرف جاری ہے، لیکن ابھی جو حافظ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ملٹری کورٹ میں تو چلیں اپیل سمجھ میں آتی ہے، شاید وہاں صورت کے ساتھ ہو جائے، لیکن معاملہ جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ تیزی سے ہوگا؟ ٹرائل جو ہوتا ہے وہ تو وہی ہوتا ہے جو لوور کورٹ میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سارا ایویڈنس وہی ریکارڈ ہونا ہے، آرگومنٹ بھی وہی ہونے ہیں، اس کے بعد تو یعنی کوئی ایویڈنس ریکارڈ نہیں ہونا، نہ ہائی کورٹ کی سطح پر نہ سپریم کورٹ کی سطح پر، پھر تو آپ نے اس جو ریکارڈڈ ایویڈنس ہے اس کی بنیاد پر آرگو کرنا ہے کیس، اور اپنے لا پوائنٹ پہ آرگو کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ زیادہ تاخیر نہیں ہوگی۔ اچھا، ورنہ آپ کیونکہ رائٹ آف اپیل مل چکا ہے، اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی
जाने की गुंजाइश मौजूद है। तो इसलिए इसका मतलब है कि जब भी आरले तक आपको ऐसा इंसाफ होगा कि जिस पर यकीन किया जा सकेगा, कोई जल्दबाजी की बात नहीं है। ठीक है, चलें सर देखते हैं कि इसमें जो है ना वो इसके क्या मतलब यानी कि असरात जो हैं वो सामने आते हैं। मगर ये मेरा ख्याल तारीख में पहली बार हो रहा होगा कि एक रिटायर्ड फौजी अफसर पर उसके जो यानी मुलाजमत के दौरान जो किए जाने वाले इक़दामात हैं उन पर मुकदमा चलाया जा रहा हो और उसमें बदउनवानी का इल्ज़ाम लग रहा हो, नाजायज़ इख्तियारात इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लग रहा हो, नाजायज़ दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने का इल्ज़ाम लग रहा हो या नाजायज़ नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम लग रहा हो। और ये इस लिहाज से ये मुकदमा जो है मेरा ख्याल तारीख में सर ये तो याद रखा जाएगा। बिल्कुल उसी वक्त शायद इसकी जो है वो संगीनी का या अहमियत का अंदाज़ा हो गया था। आपको याद होगा जब 7 मई को DGISPR अहमद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनका जो जुमला था उन्होंने कहा था कि जी फ़ौज में ख़ुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है, जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी ही बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और हमें अपने एहतसाब के निज़ाम पर फ़ख्र है। ठीक है, ये सर इससे आपको लगता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने होता है जी, लेकिन इतने धूमधाम से एहतसाब नहीं होता ना जैसे ये हो रहा है। धूमधाम से कैसे सर? भाई आप देखिए बाकायदा एक पूरी कौम की तवज्जो इस तरफ है। एक यानी एक इसकी जो हमागिरियत है उसका अंदाज़ा लगाए ना आप। इसके अंदर सियासी अनासर भी शरीक हो सकते हैं। एक यानी वसीतर कार्रवाई है जिसका ये नतीजा निकला है। ऐसा नहीं है कि फौजी अफसर ने अपना कोई वायलेशन कर दी और उसका एहतसाब हो गया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई, उसका रैंक आपने जब्त कर लिया या उसको कोई मरात जब्त कर ली या उसको कोई सज़ा दे दी। ये तो होता है, लेकिन ये तो एक बाकायदा एक रिटायर्ड आर्मी अफसर ने सियासी अनासर के साथ मिलकर या उनकी ईमा पर कोई कार्रवाइयाँ की हैं। ये एक बड़ा एक संगीन इल्ज़ाम है और सियासी अनासर के लिए भी और फौजी अफसर के लिए। सर इससे इदारे जो हैं उनकी साख जो है वो आपके ख्याल में नुकसान होगा, मुतासिर होगी या नहीं? ये से जो है एहतसाबी का अमल साबित करेगा कि जी फ़ौज में इस तरह की किसी भी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। देखिए ज़ाहिर है कि जो एहतसाब का अमल है वो आसान अमल तो नहीं होता। हमारे यहाँ तो जो अदालतें आप देखिए, जो सियासतदान है हमारे उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करना या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना ये आसान काम नहीं होता। तो लोगों की फॉलोइंग भी तो होती है ना, उसका प्रेशर भी होता है, बिल्कुल अदालतों पर भी आता है और जजों पर भी होता है। वो भी बाज़ औक़ात मामलात को लटकाते चले जाते हैं। अच्छा, होना तो नहीं चाहिए सर, वैसे होता है। अच्छा, इसका एक नेचुरल बात है कि उसको आप अलग नहीं कर सकते। आप अमेरिका तक में देख लीजिए कि ट्रंप जो हैं उनको कितना रिलीफ मिला है। उनके खिलाफ जो चीज़ें साबित हो चुकी हैं, उन्होंने कहा, उनके वकील कह रहे हैं कि जनाब ये लोगों की राय है, इसके खिलाफ जो फैसला हुआ है उसको अब रद्द कर दें। और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं अक्सर जज वो हैं जिनको रिपब्लिकन पार्टी ने नॉमिनेट किया है, तो वो रिपब्लिकन पार्टी के साथ हमदर्दी रखते हैं। ये देखें, ये सारी चीज़ें तो होती हैं, ये इंसानी फितरत का हिस्सा है। सही, पाकिस्तान में भी होंगी, उस पर बहस भी होती रहेगी। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा चल रहा था उस वक्त समझा जा रहा था कि भाई ये मुकदमा जो है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो भुट्टो साहब को तो कहीं ठहरने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जब फैसला आया चंद साल तक तो उसका बड़ा गलगला रहा। यहाँ तक रहा कि आप देखिए कि भुट्टो साहब की बरसी पर उनके लिए शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया एक इश्तहार में। अच्छा, ये इश्तहार है वो अखबारात में छापने से इनकार कर दिया। ओह, कि हम शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते उनके लिए। अच्छा, एक शख्स जिसको अदालत ने सजा दी, अखबारात दबाव में थे, डॉन जैसे अखबार ने भी वो इश्तहार नहीं छापा। लेकिन रफ्ता रफ्ता आप देखते हैं कि उनके नाम के आगे शहीद जो है लगना शुरू हो गया। पहले ही लगता है सर नाम, और उन्हें नहीं एक्सेप्ट हो गया, अब हर जगह छप रहा है, बोला भी जा रहा है। तो ये एक जब आपकी फॉलोइंग होती है, आप सियासत में होते हैं और आपकी उसकी वरासत भी होती है और आपका नाम लेवा मौजूद रहते हैं, तो फिर वो दूसरी इंटरप्रिटेशन करते चले जाते हैं। सही, और उससे फिर सियासतदान जो हैं वो मिट्टी विट्टी झाड़ के उठ खड़े होते हैं, हाँ कब्र में हो। अच्छा,
ہاں وہ قبر میں لیٹے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. سپریم کورٹ اگر فیصلہ کرے. اچھا سر, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ٹائم ذرا کم ہے, لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ یہ جو آخری کارڈ, پتہ نہیں مبینہ کہہ لیں اس کو, مبینہ آخری کارڈ ہے بانی پی ٹی آئی کا سول نافرمانی کی تحریک کا, سر اس کا تھوڑا سا ذرا بیک گراؤنڈ کہ یہ پاکستان میں کبھی کامیاب ہوئی, چلی, کتنے عرصے کے لیے چلی؟ پاکستان جو ہے دیکھیں سول نافرمانی کی تاریخ بڑی لمبی آج عرفان صدیقی صاحب نے کالم لکھا ہے, بڑا اہم کالم ہے, گوئبلز کا پھر ذکر کیا اس میں, یعنی حدود و قیود کیا ہیں احتجاج کے. ابھی جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ لوگ آئے تھے, نہتے تھے, نوجوان تھے, میں دیکھ رہا تھا علی محمد خان صاحب وہ بھی ایک پروگرام میں بیٹھے ٹسوے بہا رہے تھے اور گمبھیر سی آواز نکل رہی تھی اور آنکھوں میں لگتا تھا کہ آنسو جو ہیں بس آنکھیں پانی سے بھری ہوئی ہیں کہ دیکھیے وہ لوگ آئے تھے جو نوجوان تھے KPK سے آئے تھے, جب ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا تو انہوں نے کیا سوچا, ان کی کیا ریاست کے بارے میں کیا رائے بنی. اور بھائی بات یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے خواہ وہ اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب چاہے منہ اٹھا کے چل پڑے اور جہاں چاہے احتجاج شروع کر دے. احتجاج کا بھی طریقہ ہے اور دستور نے اور قانون نے اس کو طے کیا ہے. اور آپ اگر برطانیہ میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جتھے آئیں گے اور ہم جناب پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھ جائیں گے, بالکل, یا 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو ناطقہ بند کر دیں گے. سر ابھی دنوں میں جو کیا پی ٹی آئی نے, وہاں ان کو پتا تھا کہ اس گیٹ سے آگے تو نہیں جا سکتے نا. آپ کو انتظامیہ کے ساتھ مل کر اپنا جو احتجاج ہے, اگر آپ نے دھرنا دینا ہے تو اس کا آپ کو مقام طے کرنا ہوتا ہے. صحیح. پھر آپ کو اگر جلوس نکالنا ہے تو اس کی اجازت لینی ہوتی. یہ نہیں کہ آپ ایک بڑی حساس مقام پر آ جائیں اور چڑھ کے بیٹھ جائیں اور دھمکیاں دیں اور یہ سمجھیں کہ ہم کسی طرف بھی رخ کر سکتے ہیں, تو پھر ریاست جو ہے وہ رسک نہیں لے سکتی. تو اب جیسے مولانا فضل الرحمان آئے اسلام آباد میں عمران خان صاحب کے دور میں, انہوں نے کہا ہم نے دھرنا دینا ہے. انہوں نے کہا جناب دھرنا تو پھر آپ کو طے کرنا پڑے گا انتظامیہ کے ساتھ مل کے. پشاور موڑ, تو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے اس نے طے کیا ان کے ساتھ مل کے کہ وہ پشاور روڈ پہ دھرنا دیں گے, وہاں وہ بیٹھے رہے. اور اسی طرح جب ابھی آئے ہمارے حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے, اور یہ بجلی کے معاملے میں دھرنا دینے کے لیے بلوں کے خلاف, تو حکومت نے کہا کہ نہیں آپ اسلام آباد میں دھرنا نہیں دے سکتے, آپ کو دھرنا دینا ہے تو لیاقت باغ میں دینا ہوگا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہیں دیں گے. بالکل صحیح. تو دھرنا وہاں دے دیا. تو دھرنا یہ نہیں ہے اگر ایک شخص جو ہے آپ اٹھ کے چل پڑیں اور جو حساس علاقے ہیں, پارلیمنٹ ہاؤس ہے, ایوان صدر ہے, ڈپلومیٹک انکلیو ہے, اور آپ کہیں کہ نہیں ہم تو یہاں بیٹھیں گے, ٹھیک ہے, اور جینا حرام کر دیں گے لوگوں کو, ٹھیک ہے, حدود و قیود کوئی آئینی حق نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا قانونی حق نہیں ہے یہ. بالکل ٹھیک ہے سر, ہماری بھی حدود و قیود ہیں. بریک کا وقت ہو گیا ہے. اگر سول نافرمانی کا معاملہ پھر کل کریں گے. بالکل سر, میں چاہوں گا, لیکن بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.